معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا درس کل کے درس سے پیوستہ ہے، الوجیز فی فقہ السنت والکتاب العزیز سے متعلق ہے، اور ہمارا ٹاپک جاری ہے نماز کے بارے میں۔ اور کل ہم نے نمازوں کے اوقات بیان کیے تھے، نمازوں کے وقت جو مقرر ہیں کہ اس وقت کے اندر نماز ادا کرنا، اس کا ہمیں شریعت نے حکم دیا ہے۔ اور اس سلسلے میں ہم نے 5 نمازوں کے اوقات بیان کیے ہیں۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے صاحب کتاب نے یہ عنوان قائم کیا ہے کہ استحباب التبکیر بالصبح فی اول وقتها وهو التغلیس، کہ نماز فجر کو اس کے اول وقت میں جلدی ادا کرنا یہ مستحب ہے۔ اور اس کا اول وقت کون سا ہے؟ تو اس کے لیے انہوں نے ذکر کیا وہو التغلیس، یعنی اندھیرے کے اندر وہ نماز پڑھنا، اندھیرے کے اندر نماز پڑھنا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں، قالت كنا نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الفجر، مومنہ عورتیں فجر کی نماز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں پڑھنے کے لیے مسجد نبوی شریف میں جاتی، متلفعات بمروطہن، اور انہوں نے اپنے آپ کو بڑی چادروں کے ساتھ ڈھانپ رکھا ہوتا تھا۔ ثم ینقلبنا الی بیوتہن، پھر وہ نماز سے فارغ ہو کر اپنے گھروں میں پہنچ جاتی، حین یقضین الصلاۃ، جب وہ نماز پڑھ لیتی تو اپنے گھروں میں پہنچ جاتی، لا یعرفہن احد من الغلس، تو اندھیرے کی وجہ سے کوئی ان کو پہچان بھی نہیں سکتا تھا، اندھیرے کی وجہ سے کوئی ان کو پہچان بھی نہیں سکتا تھا۔ یہی پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار رہا کہ آپ نماز فجر کو اول وقت میں اندھیرے کے اندر پڑھا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر ایک مرتبہ اندھیرے میں پڑھی، پھر دوسری مرتبہ اسے خوب روشن کر کے پڑھا۔ تو یہ وقت جس طرح جبریل امین نے آ کر بتائے اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ ثم كانت صلاته بعد ذلك التغلیس حتى مات، پھر اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی وفات تک اندھیرے میں ہی، یعنی اول وقت میں ہی فجر کی نماز پڑھتے رہے۔ تو گویا کہ فجر کی نماز کو جلدی پڑھنا، انتظار، خوب اجالا ہونے کا انتظار کرنا، یہ خلاف اولا ہے، افضل ہے کہ فجر کی نماز جو ہے اس کو اندھیرے میں پڑھا جائے۔ اور اندھیرے سے مراد کیا ہے کہ جب فجر طلوع ہو جاتی ہے اور اس کا جو اول وقت نماز کا ہوتا ہے تو اول وقت میں نماز ادا کی جائے۔ اب اگلا جو ٹاپک ہے وہ ذکر کرنے سے پہلے ہم ایک دفعہ کل جو ہم نے نمازوں کے اوقات بیان کیے تھے کہ جبریل امین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے کے لیے کہا، اور پہلی نماز جو پڑھنے کے لیے انہوں نے آ کر کہا وہ کون سی نماز تھی؟ کل میں نے بیان کیا تھا کہ معراج کی رات جب اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 5 نمازیں فرض کی تو اگلے دن جبریل امین نمازوں کے اوقات بتلانے کے لیے آئے، تو پہلی نماز جس کا وقت آ کر انہوں نے بتایا اول وقت، وہ کون سی نماز تھی؟ یہ مائک جو ہے نا یہ انمیوٹ کر دیا کریں اگر کوئی جواب دینا چاہتا ہے تو، اور اس میں تھوڑا سا رکھیں بھی ایسے تاکہ یہ نمازوں کے اوقات کے بارے میں ہم تھوڑا سا اس کو ریپیٹ کرتے ہیں، اور اس میں یہ آپ سے بھی کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ جی کون سی پہلی نماز تھی جو جبریل امین نے آ کر جس کا وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا؟ ظہر کی نماز، ظہر کی نماز یہ پہلی نماز تھی۔ یہ ظہر کی نماز کس وقت جبریل امین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر پڑھنے کے لیے کہا اور وہ اس کا اول وقت تھا؟
جب سورج ڈھل گیا تو زوال کا وقت، یعنی جب سایہ جو ہے وہ اتر کر کسی چیز کا بھی سایہ تو وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ وقت ہے زوال کا، جس وقت سورج ڈھل جاتا ہے، یعنی جب سورج عین آسمان کے درمیان میں ہوتا ہے تو وہ وقت وہ ہے کہ جس میں نماز پڑھنے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ تو یہ وہ وقت ہے جب سورج ڈھل جاتا ہے۔ سورج کس طرف کو ڈھلتا ہے؟ مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف؟ یعنی سایہ جو ہے ہر چیز کا کس طرف کو سایہ بڑھنا شروع ہونا چاہیے؟ تو ظاہر بات ہے، عام مفہوم سی بات ہے کہ جب سورج مشرق کی طرف ہوگا تو اس کا سایہ، ہر چیز کا سایہ مغرب کی طرف ہوگا، اور جب سورج مغرب کی طرف ہوگا، جائے گا، ڈھلے گا، تو سایہ مشرق کی طرف ہوگا۔ تو گویا کہ سورج ڈھلنے کا مطلب یہ ہے کہ سایہ کس طرف کو بڑھنا شروع ہو جائے گا؟ مشرق کی طرف، اور سورج کس طرف کو جانا شروع ہو جائے گا؟ مغرب کی طرف۔ تو یہ سایہ جو ہے جب سورج ڈھلنا شروع ہو جائے، نصف نہار سے ڈھل جائے، زالت الشمس، زالہ کا معنی یہی ہے کہ جب زوال کا وقت ختم ہو جائے، سورج ڈھلنا شروع ہو جائے، زالت کا معنی مالت، جب سورج مائل ہو جائے مغرب کی طرف، اس وقت سے لے کر نماز ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اس وقت میں آ کر جبریل امین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے کے لیے کہا۔ پھر اگلے دن آئے ظہر کی وقت، نماز کے وقت، تو اس وقت انہوں نے آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظہر کی نماز کے لیے پڑھنے کے لیے کہا، ظہر کی نماز کے آخری وقت میں۔ اور یہ وہ وقت کون سا تھا؟ جب ہر چیز کا سایہ اس سے 3 گنا ہو چکا تھا، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، کوئی جواب ہے کسی بھائی کے پاس کہ سایہ کتنا ہو چکا تھا ہر چیز کا؟ جی، جس کو جواب آتا ہے وہ اپنا مائک انمیوٹ کر سکتا ہے۔ نہیں، 3 گنا نہیں، ہر چیز کا سایہ اس کے برابر۔ زور کا وقت اس وقت تک رہتا ہے جب ہر چیز کا سایہ اس کے قد کے برابر ہو جائے، ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے۔ ایک مثل، سار ظل کل شیء مثلہ، کہ اس کے برابر ہو جائے۔ یہ جو سایہ کی پیمائش اور اندازہ لگانا ہے، یہ جو ڈھلتے وقت جو اصل چیز کا جو سایہ ہے، اس سایہ سے علاوہ سایہ ہے، اس سایہ کے علاوہ سایہ ہے۔ یہ ہر چیز کا سایہ اس کے قد کے برابر ہو جائے، یعنی اس کے جو اپنے وہ چیز جس کا ہم سایہ نوٹ کر رہے ہیں اس کی جسامت کے علاوہ جو سایہ ہے، تو اس کو شمار کیا جائے گا، اس کے اوریجنل سایہ کے علاوہ جو سایہ آگے لمبا سایہ ہوگا۔ تو ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے۔ جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو گیا تو اگلے انہوں نے آ کر پھر عصر کی نماز کا اول وقت بتایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہ کب تھا؟ کہ جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو چکا تھا۔ پھر اگلے دن آئے تو پھر عصر کی نماز کا آخری وقت بتایا۔ وہ آخری وقت کون سا تھا؟ اس وقت جب کہ ہر چیز کا سایہ اس سے 2 گنا ہو چکا تھا، ہر چیز کا سایہ اس سے 2 گنا ہو چکا تھا۔ یہ ہے وہ افضلیت کا وقت جس کے اندر نماز پڑھنا اولا ہے، یعنی اول وقت میں نماز پڑھنا یا اس وقت کے اندر۔ ایک ہے وقت جواز، اور وقت جواز وہ ہے کہ سورج غروب ہونے تک، جب تک سورج سرخی مائل نہیں ہوتا، سورج زردی مائل نہیں ہوتا، اس وقت تک عصر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد مغرب کا وقت آ کر بتایا کہ جب سورج غروب ہو گیا، تو مغرب کا وقت رہتا ہے سورج غروب ہونے سے لے کر کب تک؟ جب تک شفق پر، یعنی افق جو ہے، افق پر مغربی کنارے پر، آسمان کے مغربی کنارے پر جب تک سرخی قائم رہتی ہے، موجود رہتی ہے، جو سورج غروب ہونے کے وقت ہوتی ہے، اس وقت تک مغرب کا وقت رہتا ہے۔ جب وہ سرخی ختم ہو جاتی ہے، سیاہی میں تبدیل ہو جاتی ہے، تو پھر عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔
تو عشاء کی نماز کا وقت آ کر بتایا کہ عشاء کی نماز کا وقت شفق کے غائب ہونے سے، آسمان کے مغربی کنارے پر جو سرخی ہے اس کے غائب ہونے سے لے کر درمیانی رات، متوسط رات کے درمیان تک، اوسط درجے کی جو رات ہے، نہ بہت لمبی نہ بہت چھوٹی، اس کے نصف تک، درمیان تک عشاء کی نماز کا وقت رہتا ہے۔ تو وہ اسی طرح فجر کی نماز صبح صادق طلوع ہونے سے، جب یہاں پہ اذانیں ہوتی ہیں فجر کی، تو یہ جس وقت جس اذان کے ساتھ روزے دار روزہ اپنا بند کر دیتا ہے، کھانا چھوڑ دیتا ہے، تو اس اذان کے وقت سے لے کر طلوع آفتاب تک، یعنی آفتاب طلوع ہونے سے پہلے تک فجر کی نماز کا وقت رہتا ہے۔ لیکن اول وقت یہاں جس طرح میں نے یہ حدیث آپ کے سامنے بیان کی کہ اول وقت ہے فجر کی نماز کا کہ نماز کو اندھیرے میں پڑھا جائے، یعنی صبح صادق طلوع ہوتے ہی جب اذان ہوتی ہے اور اس کے بعد سنت وغیرہ ادا کرنے کے بعد جو ٹائم رکھا ہو جماعت کے لیے، 20 منٹ، 15 منٹ، 25 منٹ، آدھا گھنٹہ، تو اس وقت وہ نماز ادا کرنی چاہیے، لیٹ نہیں کرنی چاہیے۔ یہ افضل وقت ہے۔ اب نماز جو یہ نمازوں کے اوقات بیان کیے، ان اوقات کے اندر بلا وجہ کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، بلا وجہ سستی نہیں کرنی چاہیے۔ ان اوقات کے اندر اگر کوئی نماز ادا کر لیتا ہے تو اس کی نماز ادا ہوگی، اور اگر وقت گزرنے کے بعد کوئی نماز پڑھتا ہے، وقت گزر جائے گا تو پھر وہ نماز پڑھے گا تو اس کی نماز قضا ہوگی۔ یہ قضا نمازیں جو ہیں، کیا اس میں فرض پڑھ لینے کافی ہیں؟ یہ آگے مسئلہ آ رہا ہے، انہوں نے عنوان بھی قائم کیا ہے اور اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بات کہ قضا نمازیں جو ہیں، ان میں صرف فرض پڑھ لینے کافی ہیں یا کہ سنتیں بھی پڑھنی چاہیے؟ تو اس سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ یہ ثابت ہے کہ ایک دفعہ آپ سفر میں تھے، تو معروف واقعہ ہے، تو آپ بھی اور تمام صحابہ اکرام بھی، اللہ تعالیٰ نے امت کو تعلیم دینی تھی، تو سوئے رہے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ رات کو پڑاؤ کرنے لگے، سفر سے تھکے ہوئے تھے، تو آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا کہ بھئی آپ پہرا دیں اور ہمیں فجر کی نماز کے لیے آپ بیدار کریں۔ وہ جاگتے رہے دیر تک، حتیٰ کہ جب وہ تھک گئے تو اپنے اونٹ کا جو کجاوا ہوتا ہے، ہودج ہوتا ہے، اس کے ساتھ، کجاوے کے ساتھ انہوں نے ٹیک لگائی اور مشرق کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے تاکہ جو ہی صبح صادق طلوع ہوگی تو میں اٹھ کے اذان دے دوں گا۔ لیکن ان کو بھی نیند آ گئی، اللہ تعالیٰ کو جیسے منظور تھا۔ تو اس وقت ان کو جاگ آئی جب سورج طلوع ہو گیا اور دھوپ جو ہے نا ان کو محسوس ہونے لگی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹھے۔ اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جو عام طور پر ہمارے ہاں مشہور ہے کہ حضرت بلال نے جب تک اذان سحر نہ دی، قدرت خدا کی دیکھو، نہ مطلق سحر ہوئی، تو یہ بات درست نہیں ہے، یہ ویسے ہی ایک مفروضہ ہے، اور پھر اللہ رب العزت کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اٹھ کر نماز ادا کی، سنتیں بھی ادا کی، سلو رکعتی الفجر، اور اس کے بعد نماز فجر ادا کی، ثم رکبو، پھر آگے آپ نے اپنا سفر شروع کیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو نماز قضا ہو جاتی ہے اس کی سنتیں بھی ساتھ پڑھنی چاہیے۔ یہ جو مفروضہ ہے، یہ ویسے بھی یعنی عقلی طور پر بھی ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ایک آدمی، اس کی نماز رہ گئی ہے، یا اس نے وہ نماز سویا رہا ہے، یا نماز میں کوتاہی ہوئی ہے اور نماز رہ گئی ہے، تو پھر اس کے کہا جائے کہ صرف فرض پڑھ لیجئے، اس کو تو اور جرمانہ ہونا چاہیے، یہ جائے کہ ہم اس کو سنتیں اور نوافل بھی، سنتیں بھی اس کو معاف کر دیں، تو نماز جو قضا ہے وہ اسی طرح پڑھی جائے گی جس طرح ادا پڑھی جاتی ہے، یعنی جو نماز رہ گئی ہے
اس کو جس طرح ادا کی صورت میں پڑھا جاتا ہے اسی طرح قضا کی صورت میں پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد اگلا جنہوں نے عنوان قائم کیا ہے متى يكون مدرکا للوقت، کہ انسان وقت کو پانے والا کب ہو، کب تک انسان اس وقت نماز کے وقت کو پا لیتا ہے۔ تو نماز کے وقت کو پا لینے کے بارے میں یہ ایک واضح حدیث ہے، اس میں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثلاً ظہر کی نماز کب تک انسان پڑھ سکتا ہے اور وہ اس کی نماز ادا شمار ہوگی، عصر کی نماز کب تک پڑھ سکتا ہے اور اس کی نماز ادا شمار ہوگی، فجر کی نماز، یعنی تمام نمازیں جو ہیں کب تک انسان اگر کسی وجہ سے مجبوری کی وجہ سے لیٹ ہو گیا، رہ گیا، نہیں موقع ملا، سفر میں تھا، پہنچتے لیٹ ہو گئی، تو اپنا ایسی صورت میں کب تک وہ اگر نماز پڑھ لے اور کتنی نماز کی رکعتیں پا لے تو وہ اس کی نماز ادا شمار ہوگی اور وہ وقت کو پانے والا شمار ہوگا۔ تو اس سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے، اور یہ روایت متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ادرک من الصبح رکعتن، جس نے فجر کی نماز کی ایک رکعت پا لی، یعنی سویا ہوا تھا تو اچانک بیدار ہوا، وضو کرتے کرتے اس نے نماز شروع کی، ایک رکعت پڑھی تھی تو سورج طلوع ہونا شروع ہو گیا، یعنی سورج طلوع ہونے سے پہلے اس نے ایک رکعت پڑھ لی تھی۔ تو جس نے ایک رکعت پڑھ لی قبل ان تطلع الشمس، من ادرک من الصبح رکعتن، جس نے صبح کی نماز کی ایک رکعت پڑھ لی قبل ان تطلع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، فقد ادرک الصبح، تو اس نے صبح کی نماز کو پا لیا، اس نے فجر کی نماز کو پا لیا، یعنی اس کی یہ نماز ادا شمار ہوگی، اس کی یہ نماز ادا شمار ہوگی۔ تو کم از کم ایک رکعت جس نے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پڑھ لی۔ ومن ادرک رکعۃ من العصر قبل ان تغرب الشمس، اور جس نے عصر کی نماز کی ایک رکعت پڑھ لی اور اس سورج کے غروب ہونے سے پہلے تو گویا کہ اس نے وقت کو پا لیا، اس نے وقت کو پا لیا۔ تو کیا مطلب اس کا کہ اب یہ نہیں کہ اب سورج فجر کی نماز کی ایک رکعت پڑھ لی ہے تو سورج طلوع ہونا شروع ہو گیا تو وہ نماز کو وہیں چھوڑ دے، نہیں، وہ اپنی نماز کو کمپلیٹ کر لے۔ اسی طرح عصر کی نماز کی ایک رکعت پڑھ لی ہے سورج غروب ہونے سے پہلے اور اس کے بعد سورج غروب ہونے کا پروسیس شروع ہو چکا ہے تو اس کو اپنی عصر کی نماز کمپلیٹ کرنی چاہیے اور اس کی یہ نماز ادا شمار ہوگی، کیونکہ اس نے وقت میں ایک رکعت کو پا لیا ہے، ایک رکعت کو پا لیا ہے۔ اس کے بعد صاحب کہتے ہیں علامہ عبدالعظیم صاحب، وَلَيْسَ هَذَا الْحُكْمُ خَاصًا بِالصُّبْحِ وَالْعَصْرِ، یہ حکم جو ہے صبح کی نماز اور عصر کی نماز کے ساتھ خاص نہیں ہے، یعنی یہ حکم جو ہے صبح کی نماز اور عصر کی نماز کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ کہتے ہیں وَإِنَّمَا هُوَ عَامٌ فِي كُلِّ صَلَاةٍ، یہ ہر نماز کے لیے عام ہے، ہر نماز کے لیے عام ہے۔ مثلا کسی نے ایک رکعت ظہر کی نماز پڑھ لی اور اس کے بعد عصر کا وقت داخل ہو گیا تو وہ ظہر کی نماز کمپلیٹ کر لے اور اس کی وہ نماز ادا شمار ہوگی، اس کی وہ نماز ادا شمار ہوگی۔ تو یہ معنی ہے اس کا کہ کب کوئی وقت ایک رکعت جب کوئی نماز کی پا لیتا ہے۔ اسی طرح جمعے کی نماز کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی لیٹ پہنچا اور جماعت کھڑی تھی تو اس نے اگر ایک رکعت پا لی، ایک رکعت اس نے جمعے کی نماز کی پا لی تو اس کو ایک رکعت اور پڑھ لینی چاہیے اور اس کا یہ جمعہ ہو جائے گا۔ لیکن جس کو ایک رکعت نہ مل سکی، مثلا وہ آخر جا کر تشہد میں شریک ہوا اور جب امام سلام پھیرنے کے قریب تھا تو اس کو پھر ظہر کی نماز 4 رکعتیں پڑھنی چاہیے۔ جس نے ایک رکعت کمپلیٹ امام کے ساتھ جمعے کی پا لی فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى، تو وہ اس کے ساتھ دوسری رکعت ملا لے اور اس کی یہ جمعے کی نماز ہو جائے گی۔ اور جس کو ایک رکعت نہیں ملی، اس سے کم ملی، تو اس کو 4 رکعتیں پڑھنی چاہیے ظہر کی نماز کے طور پر۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت ذکر کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا من ادرک رکعۃ من الصلاۃ فقد ادرک الصلاۃ،
جس نے جو نماز کی رکعت میں سے ایک رکعت پا لیتا ہے تو گویا کہ اس نے نماز کو پا لیا، اس نے نماز کو پا لیا۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ ہے قضاء الفوائد۔ قضاء الفوائد، فوائد فائتۃن کی جمع ہے اور جس کا معنی ہے فوت ہونے والی نمازیں، وہ نمازیں جو رہ گئی ہیں، جو نہیں پڑھ سکا۔ اور نہ پڑھنے کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں، ان میں سے کہ یاد نہیں رہا، یا سویا رہا اور بیدار نہیں ہو سکا، یا عمدن ابھی پڑھ لیتے ہیں اور دوسری نماز کا وقت ہو گیا۔ تو کوئی نماز بھی جو قضا ہو جائے، اس کا اصل وقت فوت ہو جائے، اصل وقت نکل جائے، تو ان کو اس نماز کو کب ادا کرنا چاہیے؟ ہمارے ہاں چند قسم کے یہ نظریات پائے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو نماز رہ جائے اس کو اگلے دن، مثلا فجر کی نماز رہ گئی ہے تو اس کو اگلے دن فجر کی نماز کے ساتھ پڑھنا، یعنی وقت کے اندر۔ اور ظہر کی نماز رہ گئی ہے تو اس کو اگلے دن ظہر کی نماز کے ساتھ پڑھنا، تو یہ بات درست نہیں ہے، یہ حدیث پاک کے واضح طور پر خلاف ہے۔ اور یہ نظریہ اس لیے بھی نہیں کہ زندگی کا کیا پتہ ہے اگر کل تک انسان زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا۔ اور دوسرا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واضح طور پر ارشاد ہے، ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نسی صلاۃ، جو آدمی کوئی نماز بھول جائے، پڑھنا اس کے ذہن میں نہیں رہا، بھول گیا، او نام عنہا، یا نماز سے سویا رہا، یا نماز کا وقت تھا اور سویا رہا، بیدار نہیں ہو سکا، کسی نے اٹھایا بھی نہیں، تو وہ کیا کرے؟ فکفارتھا، تو اس کا کفارہ یہ ہے، ان یصلیھا اذا ذکرھا، کہ اس نماز کو پڑھے جس وقت اس کو یاد آ جائے، یا جب وہ نیند سے بیدار ہو تو اس نماز کو پڑھنا چاہیے، اس کے لیے، کیونکہ قضا نماز کا کوئی وقت نہیں ہے، اس کو پہلی فرصت میں پڑھنی چاہیے، جس طرح کہ حدیث پاک کے سیاق سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ جو نمازیں رہ گئیں، جو نماز قضا ہو گئی، تو اس کو اگلے دن تک مؤخر کرنا درست نہیں ہے، جس وقت بیدار ہو۔ اگر فجر کی نماز رہتی ہے تو آپ طلوع آفتاب کے بعد، سورج طلوع ہونے کے بعد آپ کو جاگ آئی ہے، بیدار ہوئے ہیں، تو آپ اس کو فوراً آپ کو نماز پڑھنی چاہیے پہلی فرصت میں۔ اسی طرح ظہر کی نماز رہ گئی اور آپ اس وقت بیدار ہوئے جب عصر کی نماز بھی ہو چکی تھی، تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ تو ایسی صورت میں آپ ظہر کی نماز بھی پڑھیں اور عصر کی نماز بھی پڑھیں۔ تو یہ نمازیں جو قضاء الفوائد ہیں، جو نمازیں رہ جاتی ہیں، تو ان کو حتی الامکان ان کو ترتیب کے ساتھ پڑھنا چاہیے، جیسا کہ غزوہ خندق کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ میں مشغول ہونے کی وجہ سے عصر کی نماز رہ گئی، جیسا کہ کل ہم نے حدیث میں پڑھا ہے، اور حتیٰ کہ مغرب کا وقت ہو گیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج غروب ہونے کے بعد، ایک تو آپ نے یہ فرمایا کہ ان کافروں کی اللہ تعالیٰ ان کے گھر اور قبریں آگ سے بھرے، انہوں نے ہمیں صلاۃ وسطیٰ سے مشغول کر دیا۔ تو آپ نے مغرب کے بعد پہلے نماز عصر پڑھی، اس کے بعد پھر نماز مغرب پڑھی۔ حتی الامکان انسان کو ترتیب جو ہے اس کو بحال رکھنا چاہیے۔ اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ کی نماز ظہر رہتی ہے اور آپ مسجد میں گئے ہیں تو عصر کی جماعت کھڑی ہے، تو جس کی ظہر کی نماز رہتی ہے اور عصر کا وقت ہو گیا ہے، تو مسجد میں جا کر اس کے پاس وقت ہے کہ وہ تو اس کو پہلی فرصت میں ظہر کی نماز پہلے پڑھنی چاہیے تاکہ ترتیب قائم رہے۔ اگر عصر کی جماعت کھڑی ہے تو اس سلسلے میں وہ کیا کرے؟ پہلے ظہر کی نماز پڑھے،
یا پہلے عصر کی نماز پڑھے، یہ بات تو جو اپنا متفق علیہ ہے کہ وہ جا کر جماعت میں شامل ہو، الگ سے نماز نہ پڑھے، الگ سے نماز نہ پڑھے. لیکن وہ نماز کون سی نماز کی نیت کرے؟ تو اس میں علماء کے دو قول ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ ترتیب کو ملحوظ رکھتے ہوئے، کیونکہ امام اور ماموم کی نیت میں فرق ہو سکتا ہے، تو پہلے ظہر کی نیت کر کے عصر کے امام کے پیچھے وہ ظہر کی نماز پڑھ لے، اور بعد میں عصر کی نماز پڑھ لے تاکہ ترتیب قائم رہے، یا بعد میں دوسری جماعت مل جائے تو اس کے ساتھ وہ عصر کی نماز پڑھ لے. دوسرا قول یہ ہے کہ وہ عصر کی نیت سے اگر شامل ہو جائے جماعت میں، جماعت عصر کی کھڑی ہے، تو پہلے عصر کی نماز پڑھ لے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا التي اقیمت لها، کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے تو پھر وہی نماز ہوتی ہے جس کے لیے اقامت کہی گئی ہو. تو پہلے عصر کی نماز پڑھ لے، کیونکہ ظہر کی نماز قضا ہو چکی ہے، اور قضا کسی وقت بھی پڑھی جا سکتی ہے. تو عصر کے بعد وہ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر ظہر کی نماز پڑھ لے. اب مسئلہ یہ کہ کیا عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز پڑھنا جائز ہے؟ تو ایسی صورت میں کہ یہ نماز جو ہے اس کا ایک سبب ہے، قضا نماز ہے، اور قضا نماز کا کوئی وقت نہیں، تو قضا نماز پڑھنی عصر کے بعد یہ جائز ہے. جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دفعہ ظہر کی بعد والی سنتیں رہ گئی تھیں، اور آپ کو ملاقات کے لیے جو وفد وغیرہ آئے تھے ان کے ساتھ مشغول رہے، تو پھر آپ نے وہ ظہر کی سنتیں عصر کی نماز کے بعد پڑھی تھی. ظہر کی 2 سنتیں آپ نے، کیونکہ آپ سنتوں پر محافظت فرمایا کرتے تھے، یعنی باقاعدگی اختیار کرتے تھے، تو اس لیے آپ نے عصر کے بعد وہ ظہر کی سنتیں پڑھی. اسی طرح فجر کی نماز ہے، تو فجر کی نماز وہ جماعت کھڑی ہے تو آپ نے بھی سنتیں پڑھنی ہیں. فجر کی سنتوں کی بڑی اہمیت ہے، لیکن جب فجر کی جماعت کھڑی ہو تو آپ سنتیں نہیں پڑھیں گے، بلکہ فجر کی نماز کے ساتھ شامل ہو جائیں گے جماعت کے، اور بعد میں جماعت کے فوراً بعد سنتیں پڑھ لیں گے. اس کا تذکرہ ہم آگے کریں گے. اب جو ایک تو یہ صورت ہے کہ کوئی آدمی جو نماز سے سویا رہا یا اس کو یاد نہیں رہا. ایک آدمی ہے کہ عمدن نماز ترک کر دیتا ہے، جان بوجھ کر نماز پڑھ لیتا ہوں یعنی، تو حتیٰ کہ وقت گزر جاتا ہے، تو وہ ہے کہ اس نے جان بوجھ کر نماز قضا کی. تو ایسا شخص جو ہے، اس کو یہ نماز جو ہے اس کی رہ گئی، اس کو وقت گزرنے کے بعد اس کی قضا دینی چاہیے. یہ نماز جو اس کی قضا پڑھنی چاہیے، ساتھ ساتھ چونکہ اس نے کوتاہی کی ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگنی چاہیے، اپنے اس جرم کی اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرنی چاہیے. صرف کافی یہ نہیں ہے کہ وہ اس کی قضا ہی دے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے، کیونکہ جان بوجھ کر نماز کو ترک کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بارے میں ارشاد ہے، مسلم شریف کے اندر یہ روایت ہے. پہلے تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور ابو داؤد کے اندر یہ روایت ہے، اور صحیح روایت ہے کہ فرماتے ہیں نبی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیس فی النوم تفریط، نماز کے جو نیند میں جو مشغول رہا، یعنی نیند کے میں محو رہا اور سویا رہا جو شخص، تو یہ کوتاہی نہیں ہے، کیونکہ اس میں اس کو اختیار نہیں ہے، سویا اور اٹھ نہیں سکا، یہ کوتاہی نہیں ہے. جب اٹھے گا تو نماز پڑھ لے. انما التفریط فی الیقظہ، نماز کے اندر کوتاہی، جان بوجھ کے غفلت کرنا، یہ بیداری کی حالت میں ہوتا ہے، کہ جب انسان جاگ رہا ہو، اس کو پتہ بھی ہو کہ نماز کا وقت ہو گیا، پھر پڑھ لیتے ہیں تو حتیٰ کہ وقت نکل جائے، حتیٰ کہ وقت گزر جائے. فی الیقظۃ ان تؤخر صلاۃ حتی یدخل وقت اخری، کہ تفریط یہ ہے، کوتاہی یہ ہے نماز کے اندر کہ ایک نماز پڑھی نہیں اور پڑھ لیتے ہیں حتیٰ کہ اس نماز کا وقت گزر گیا، اگلی نماز کا وقت شروع ہو گیا. تو یہ شخص اس نے کوتاہی کی ہے، یہ کیا کرے؟ مسلم شریف کی روایت کے اندر پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
جو شخص کوتاہی یہ ہے کہ کوئی آدمی نماز نہ پڑھے حتیٰ یجی وقت الصلاۃ الاخری، حتیٰ کہ دوسری نماز کا وقت آ جائے، فمن فعل ذلک، جس نے یہ کوتاہی کی، فلیصلیھا حین ینتبہ لہا، تو اس کو نماز جو ہے فوراً پڑھنی چاہیے جب اس کو یاد آئے یا اس کو احساس ہو۔ فإذا کان الغد، اور اس کو عادت نہ بنائے، کل سے نماز کو اپنے وقت پر ادا کرے، یعنی ہر روز نماز لیٹ کر کے پڑھنا، ہر روز قضا کر کے پڑھنا، یہ درست نہیں۔ جس طرح کہ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں، وہ جی رات دیر تک بیٹھے رہے، ایک پارٹی تھی وہاں گئے تھے، بچوں کے ساتھ تھے، اور لیکن اکثر ہر روز جو ہے صبح کی نماز وہ لیٹ ہو جاتی ہے، صبح کے لیے ہم اٹھ نہیں سکتے۔ تو یہ کبھی کبھار اگر ایسے ہو جائے تو یہ کوتاہی ہے کہ بیدار نہیں ہوئے، لیکن اس کو روٹین ہی بنانا کہ ڈیلی صبح آفس جاتے وقت نہا دھو کے وضو کر کے 8 بجے 7 بجے نماز پڑھنا، یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے نماز کو وقت مقررہ پر فرض کیا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، اپنے گناہوں کی اس کوتاہی کی معافی مانگیں، اور ایسے نہ کریں کہ ہر روز اس کو روٹین ہی بنا لیں۔ رات کو جلدی سونا چاہیے، اور صبح جو ہے نماز کے لیے جلدی اٹھنا چاہیے، اور فجر کی نماز کو وقت پر ادا کرنا چاہیے۔ اور ایسا شخص جو ہے جو جان بوجھ کے نماز کو لیٹ کرتا ہے، بالخصوص فجر کی نماز کو، تو جانتے ہو کہ کتنی اس کو نحوستیں لاحق ہوتی ہیں۔ ایک تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص جو سویا رہتا ہے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، بال الشیطان فی اذنیہ، شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کرتا ہے۔ ایک تو یہ نحوست، اور دوسرا یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 نمازیں منافقوں پر بڑی بھاری ہیں، 2 نمازیں منافقین پر بڑی بوجھل ہیں، بڑا مشکل ہے ان کے لیے پڑھنا، ان کو منافق قرار دیا، ایک فجر کی نماز اور ایک عشاء کی نماز، ایک فجر کی نماز اور ایک عشاء کی نماز۔ اور پھر وہ اس فضیلت سے محروم ہو جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی الفجر فی جماعہ فہو فی ذمۃ اللہ، جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی گارنٹی حفاظت میں ہے، اللہ کے ذمے میں ہے، اللہ تعالیٰ کی اس گارنٹی اور اللہ تعالیٰ کی اس حفاظت سے محروم ہو جاتا ہے وہ شخص۔ اور تیسرا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اٹھتا ہے فجر کے وقت نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، اصبح نشیطن، اس کا سارا دن حشاش بشاش گزرتا ہے، چاقو چوبند گزرتا ہے، ہر کام توجہ کے ساتھ کرتا ہے۔ اور جو ایسے نہیں کرتا تو آپ نے فرمایا وہ ڈھیلا ڈالا، سستی کا مارا سارا دن، اور اس پر سارا دن یہ سستی اور غفلت طاری رہتی ہے۔ اس لیے نماز، کوئی بھی نماز، اس کو عمدن چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، حتیٰ کہ نماز کا وقت نکل جائے۔ لیکن اگر کسی سے ایسے ہوا تو اس کو اس کی نماز کی قضا بھی دینی چاہیے، اور ساتھ اس کو اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی کرنا چاہیے۔ اگلا ٹاپک ہے، اور یہ ٹاپک بھی بہت اہم ہے، یہ ہے الاوقات اللاتی نہی عن الصلاۃ فیہا، وہ اوقات جن کے اندر نماز پڑھنا منع ہے، جن کے اندر نماز پڑھنا منع ہے۔ تو یہ ٹاپک چونکہ ایک مستقل ٹاپک ہے، اس کو ہم اگلے درس کے اندر بیان کریں گے۔ یہ جو میں نے باتیں بیان کی ہیں، اس سلسلے میں کسی بہن بھائی، کسی عزیز کا کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ اب ٹائم بھی میرا خیال ہو گیا ہے۔ تو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ یہ جو قضا نماز پڑھنی ہے، اس میں صرف فرض ہی پڑھنے ہیں نا جی؟ سنتیں وغیرہ تو نہیں ادا کرنے؟ میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ سنتیں بھی پڑھنی ہے، فرض بھی پڑھنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ایک دفعہ نماز رہ گئی تھی فجر کی، تو آپ نے سنتیں بھی پڑھی تھی اور فرض بھی پڑھے تھے۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ۔ ہاں جی، اور کسی کا کوئی سوال ہو؟ یہ مولانا، یہ جو آپ نے کل وقت بتایا تھا کہ عشاء کا وقت جو ہے وہ 2 بجے تک یا 11 بجے تک آپ شاید بتا رہے تھے، تو یہ کیا میں دوسری نے کہا نمازوں کہ کی؟ وہ آپ ججمنٹ کر لیں، ہر ملک کا اپنے اعتبار سے ہوگا۔ آپ نماز جو اوسط درجہ ہے نا رات کا، متوسط رات جو ہے، نہ بہت لمبی
اور نہ بہت چھوٹی، اس میں درمیان میں کتنے بجے کا وقت بنتا ہے؟ تو وہ وقت جو ہے تو میں نے کہا تقریباً 11 سوا 11 تک، اس سے زیادہ نہیں، 11 بجے سے لیٹ نہیں کرنی چاہیے۔ نہیں لیکن جس سے آپ نے کہا کہ دوسری نماز کا وقت آ گیا، ایک رکعت مل گئی تو وہ ہو جائے گی، تو یہ کیا فجر تک نہیں جا یہ سکتی ہے؟ فجر کے لیے نہیں، فجر کے لیے نہیں ہے، یہ عشاء کی نماز کا آخری وقت بتا دیا گیا۔ جی ٹھیک ہے، ہاں جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی جی ہاں جی، یہ اور کسی نے کوئی پوچھا تھا؟ یہ عصر کی نماز کے بعد قضاء نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ سوال۔ اثر دیکھیے، یہ آگے ٹاپک آ رہا تھا تو میں اس میں ذکر کرنے والا تھا، لیکن آپ نے سوال پوچھ لیا ہے۔ تو نماز جو ہے جو منع کی گئی ہے کہ عصر کے بعد نہیں پڑھی جا سکتی، یا فجر کے بعد طلوع آفتاب تک، عصر کے بعد غروب آفتاب تک، تو وہ نمازیں ہیں جو غیر سببی نمازیں، عام نوافل ہیں۔ اگر قضا نماز ہے تو جس طرح میں نے ابھی آپ کو حوالہ دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہر کی سنتیں رہ گئی تھی تو آپ نے عصر کے بعد پڑھی تھی، آپ نے عصر کے بعد پڑھی تھی۔ تو قضا نماز اگر کسی کی ظہر کی رہ جاتی ہے تو وہ عصر کے بعد پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں جی، بارک اللہ فیکم، اللہ تعالیٰ آپ سب کا اور ہمارا اس پروگرام میں شرکت کرنا قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، جو بہن بھائی پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دنیا اور آخرت بہتر بنائے، جب تک ہمیں زندہ رکھے صحت و عافیت اور ایمان کے ساتھ زندہ رکھے، صحت و عافیت سے نوازے اور اسلام پر زندہ رکھے، اور آخری وقت آئے تو ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری بھی اور ہمارے اہل و عیال کی بھی حفاظت فرمائے، ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران فرمائے۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔